کہیں باہر نہیں جاتے اور کبھی کبھی ریسٹورنٹ جانے کا دل چاہتا ہے مکمل پردے میں، تو بھائی کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ جانا حرام ہے۔ دوست سے مراد جو خواتین لڑکیاں دوست ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بھائی کو تھوڑا سمجھائیں کہ جب خواتین پردہ کر رہی ہیں تو پردے میں تو ان کو جانے دو یار۔ وہی بات ہے نا کہ ایسا مذہبی لوگ ایسا رویہ اگر رکھیں گے کہ لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے۔ ایک تو پردہ خواتین کر نہیں رہی ہیں، اوپر سے پردہ انہوں نے کر لیا تو آپ نے اور اتنے سخت احکام کے گھر سے نکلنے ہی نہیں دے رہے، تو اس سے جو چند عورتیں نہیں کر رہی وہ بھی ڈر جائیں گی۔ اور دوسرا، جب پردے کے ساتھ عورتیں ریسٹورنٹ میں جائیں گی تو یہ پردہ بھی تو پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہاں بہت سی عورتیں بال کھول کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دیکھیں گی بھائی یہ پردے کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ پردے کے ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی عورت خود سے نہ جانا چاہے ریسٹورنٹ میں، وہ کہے کہ جی میں گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں، تو یہ اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، لیکن یہ وہ خود کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اس پہ اس معاملے میں سختی نہ کریں۔ تو اگر وہ، کیونکہ جائز تو ہے نا جانا، ابے بھائی جو چاہ رہا ہے کہ میں اشراق کے 2 نفل پڑھ لوں تو پڑھ لے نا، منع کون کر رہا ہے؟ لیکن آپ گن پوائنٹ پہ پڑھا سکتے ہو کہ تمہیں پڑھنی پڑے گی، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اب اگر وہ ریسٹورنٹ میں پردے کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں یا تفریحی مقامات پہ جانا چاہ رہی ہیں تو جانے دو بھائی ان کو یار، پردے کے ساتھ جا رہی ہے۔ بلکہ میں تو آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب کوئی بیوی آپ کی دیندار ہو نا تو خود لے کے جاؤ، اس کو بولو بیگم چلو آج باہر چلتے ہیں ڈنر پہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا اسلام آپ نے نافذ کیا نا جس سے عورت یہ سمجھے کہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے یہ سبکدوش ہو گیا ہے اسلام کا لیبل لگا کے، یعنی اسلام ان کو وہ والا چاہیے جو ان کے فائدے کا ہو، تو یہ میسج جا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میسج جا رہا ہوتا ہے، اس سے بغاوت پھیلتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو آج کل دیندار لوگوں کو چاہیے کہ خود سے لے کے جایا کریں باہر۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے جی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی یورپ گیا ہوا ہے گھومنے کے لیے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، سب سے پہلا امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ شریف ہے۔ جو میری نظر میں کوئی تاجر ہو نا کہہ رہا میں اپنی وائف کے ساتھ گیا ہوں یورپ 3 دفعہ جا چکا ہوں، امریکہ 2 دفعہ جا چکا ہوں، فلاں ملک گھومنے گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا، تو میری نظر میں اس کا جو امپریشن آتا ہے نا سب سے پہلے کہ یہ بندہ کیا ہے، بولو نا شریف ہے۔ میری نظر میں، مجھے نہیں پتا میں صحیح سوچ رہا ہوں غلط سوچ رہا ہوں، شرافت کا کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلا تو یار اپنی بیوی کو عزت کتنی دے رہا ہے یہ، کیونکہ خرچہ ڈبل ہو رہا ہے۔ ابے کیا ہو گیا، لوگ بیوی جب میکے جاتی ہے نا میمز بنتی ہیں اس پہ، اوپر سے وہ نہیں آتے تھے بیگم تم جا رہی ہو بہت افسوس ہوا، اوپر سے ادھر سے ناچ رہے ہیں نا ایسے ایسے کر کے، دیکھا ہوگا پہلے، اب پتہ نہیں آج کل نہیں آ رہی، وہ ناچ رہا ہے کہ بیگم نے ایک دم مڑ کے دیکھ لیا، تو لوگ اس پہ کہ یار تو کوئی عزت دے رہا ہے بیگم کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو ایک بہترین بات کروں، ہر آدمی جو یہ چاہتا ہے نا کہ جیسا میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے نا، دیکھو آپ کی بیگم بولے گی مجھے باہر لے کے جاؤ، آپ کہو گے یار یہ کیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے گھر کی 4 دیواری میں رہو، اسلام گھر کی 4 دیواری، عورت کی بات صحیح ہے لیکن ابھی موقع غلط ہے آپ کا، اسلام اس کو فوکس کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، پھر تقریریں تو خود آتی ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا جی آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو عزت دے رہا ہے، آپ کا داماد عزت دے رہا ہے، وہ یورپ کے ٹور پہ، امریکہ کے ٹور پہ، یا ادھر ہی چترال گلگت جا رہا ہے، ضروری نہیں امریکہ یورپ، اور کچھ نہیں ادھر شنواری میں کھانا کھانے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا، انڈا موڑ پہ چائے پینے جا رہا ہے لیکن بیگم کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی نا کہ یار داماد ہمیں کیسا مل گیا، اچھا مل گیا، عمرے میں بھی جا رہا ہے تو میری بچی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کا جو داماد ہے وہ آپ کی بیٹی کو ساتھ لے کے جایا کرے اور آپ کی بہن کو ساتھ لے کے جایا کرے، تو آپ بھی اپنی بیگم کو عزت دینے کی کوشش کرو۔ تو پہلا امپریشن میرا اس پہ یہ آتا ہے کہ یار یہ بیگم کو کیا دے رہا ہے۔ سارا مسئلہ جس پہ ہم چیخ رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ گرل فرینڈ نہیں ہے اسلام میں میرے بھائی، بیوی ہے۔ اب تو جتنے ٹور لڑکوں کے ہو رہے ہیں گرل فرینڈز کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور شادی ہوتے ہی گھر میں بند کر دیا اس کو، تو کہے گی یار گرل فرینڈ ہی اچھی تھی، میں کیا خیال ہے گرل فرینڈ کے زیادہ حقوق مل رہے ہیں اس کو تو گھما رہے ہیں۔ تو ہم تو چیخ اسی کلچر کے خلاف رہے ہیں کہ یار جو
گرل فرینڈ نہیں ہوتا کچھ. جو کام تم گرل فرینڈ کے ساتھ کر رہے وہ حقوق کس کو دو؟ تم وہ بیوی کو دو. اس کے ساتھ جاؤ نا, چترال جاؤ, گلگت جاؤ, مری جاؤ, گھومو یار, مری جاؤ, وہ بھی مری جا رہی ہے, تم بھی مری جاؤ, یعنی وہ تم پہ مری ہے تو تم اس پہ مرو. تو یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ گرل فرینڈ کچھ نہیں ہوتا. جو عزت دینی ہے کس کو دینی ہے؟ اب بیوی جب آ گئی ہے تو وہ تو چونکہ رخصت ہو کے آئی ہے, وہ تو مجبور ہو گئی ہے. گرل فرینڈ تو ٹھینگا دکھا کے نکل جائے گی نا, بیوی نہیں جا سکتی اتنے آرام سے, تو اس کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا بھائی یہ تو آ گئی ہے, میں جاؤں کیوں, ڈبل خرچہ ہوگا. صحیح ہے نا. ہاں جن کے پاس خرچہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے تو پھر اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے بھائی ہم کہاں سے اتنے پیسے لائیں, تو بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ چوری کر کے جاؤ, گنجائش ہے تو لے جاؤ, نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے نا. لیکن اللہ نے بہت سے لوگوں کو گنجائش دی ہے, تو آپ لوگ یہ کیا کرو جب آپ کی شادی ہو جائے کریں تو خود سے لے کے جاؤ, اس کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے. بولے بھائی ٹھیک ہے اس دفعہ دوستوں کے ساتھ تو پچھلی دفعہ چلا گیا تھا, اس دفعہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, چلتے ہیں ذرا ہوٹل میں کھانا کھا کے آتے ہیں, وہاں شاہین شنواری جاتے ہیں, یا آگے ادھر عثمانی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے, میں سب میں چکا ہوا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ کا بھائی کھاپے, اللہ کا شکر ہے ٹائٹ رہیں اپنے. ادھر دو دریا پہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا, تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, سامنے والا بھی آپ کو عزت دے گا. یہ عجیب سا امپریشن پڑتا ہے انسان پہ. جب بھی آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہو نا, آپ کو سامنے سے عزت بہت ملتی ہے. یہ لاشعوری طور پر اگلے کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی قابل عزت, اور چھڑا چھاٹ لونڈے لپاڑوں کی دنیا میں کہیں بھی عزت الحمدللہ نہیں ہے. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں ابھی تک رپورٹ یہی ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ کرے قیامت تک نہ ہو ان کی. سمجھ, پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ, اس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ کوئی بھی خاتون کو لے کے گھس جاتے ہیں اندر, کی فیملی کے ساتھ آئے ہیں, تو وہ فیملی نہیں ہوتی. تو پردے دار عورت کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے مطالبے کے بغیر ہی آپ لے جایا کرو, اور اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے تو جانے دو بھائی اس کو. اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہوائی نہیں ہے, میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہی معاملہ الحمدللہ ہے, یہی معاملہ. تو پردے کے ساتھ میں جہاں میں جا سکتا ہوں, اب تو میرے لیے جانا آنا بہت مشکل ہو گیا ہے نا, فیملی کے ساتھ جانا تو بہت ہی مشکل ہو گیا, تو اب بھی میں کسی اور طریقے سے کوشش کر لیتا ہوں کہ چلو یہ بھائیوں کے ساتھ ہو کے آ جائیں. اب کیونکہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, میں تو یہاں سے انڈا موڑ نہیں جا سکتا,